بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنے کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کے: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں کچھار کے شعر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمتراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایا ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا، اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی۔ بے شک حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزع سے نکل گیا، اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے معاصرہ اور زبردست مارکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔